آج ہم بات کریں گے خواتین میں بانجھ پن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم ذیشان حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بے اولادی کے ٹاپک پر، خواتین میں بانجھ پن کے حوالے سے۔ خواتین میں بانجھ پن کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بنیادی وجہ ہے یوٹرس انفیکشن یا سویلنگ ہو جانا یوٹرس کے اندر، یا اس کے اندر جس طرح ہم طبی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ سوزش الرحم یا ورم الرحم۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، جس طرح مردوں میں ایک سوزاکی مادہ، بعض اوقات خواتین میں یوٹرس انفیکشن ان کے ہسبینڈ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو سیمن میں انفیکشن ہوتا ہے، یا سوزاک کا انہیں پرانا مسئلہ ہو تو وہ سوزاک سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز میں سے ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اکثر خواتین میں ان انفیکشن کی بہت بڑی وجہ اور ایک بہت بڑی تعداد ہم نے دیکھی ہے کہ مردوں میں سوزاک ہونے کی وجہ سے خواتین کو یوٹرس انفیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے یوٹرس انفیکشن کا علاج کو مکمل کرنے کے بعد ہمارا دوسرا سٹیپ آتا ہے خواتین کے مینسل سرکل کے حوالے سے، کہ خواتین کی جو پیریڈز ہیں وہ ریگولر ہیں یا ان ریگولر ہیں۔ اگر جو ریگولر ہیں، صحیح ٹائم پہ آ رہے ہیں، بغیر تکلیف سے آ رہے ہیں، کھل کے آ رہے ہیں، پھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پیریڈز میں پرابلم آ رہی ہے، پیریڈز تنگی سے آ رہے ہیں، اس کے اندر کلاٹنگ آ رہی ہے، یا اس کے اندر پیریڈز کے دوران پین بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، کئی خواتین کو چکر، متلی اور کئی اس طرح کی علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کا علاج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جب پیریڈز کا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو اس میں تقریباً 70% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ایسی خواتین اولاد پیدا کر سکتی ہیں جن کے پیریڈز ریگولر ہوں۔ اس کے بعد جب پیریڈز ریگولر ہوں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیریڈز ریگولر ہیں اور پھر بھی اگر ایک خاتون اولاد پیدا نہیں کر پا رہی تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک مینسل سرکل کے 12ویں یا 13ویں دن ایک الٹراساؤنڈ ریکمینڈ کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کی فولیکلز یا انڈوں کا جو سائز ہے وہ کیسا ہے۔ اگر اس کے انڈوں کا سائز 16 سے ابو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہے تو انہیں فولیکلز کو میچیور کرنے کے لیے میڈیسن دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک 18 خواتین میں بانجھ پن کی ایک بہت بڑی وجہ 18 ہے۔ 18 کو میڈیکل سائنس تو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن ہمارے حکماء اور طبی طور پہ اس کا وجود ہے، اور ہم نے ہزاروں مریض اس کے ایسے دیکھے ہیں جو 18 زدہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے بچے یا تو انہیں حمل ہی نہیں ہوتا، اگر حمل ہو بھی جائے تو اس کے بعد وہ ان کے بچے جو ہیں وہ 8 ماہ کے ان کے حمل جو ہے وہ مسکیریجز ہو جاتے ہیں، یا بچے بعض اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ 8 مہینے کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، یا 8ویں سے پہلے بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ آئے کہ جن کے 2 بچے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو جب انہوں نے میرے ساتھ کنسلٹ کیا تو میں نے ان کے بچے کو دیکھنے کے بعد میں نے انہیں کچھ علامات، ان کے جو بچے پیدا ہو کے فوت ہو چکے تھے ان کی کچھ علامات میں نے ان سے پوچھیں، تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کے بچے پہلے ہی بھی 18 زدہ تھے، اس 18 کے مرض کی وجہ سے ہی وہ پہلے بچے ان کے جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے۔ اور پھر جب ان کا جو موجودہ بچہ تھا اس کا ہم نے علاج کیا، اور 18 کے تحت اس کا علاج کرنے کے بعد اس کا علاج کیا، تو اس کے بعد الحمدللہ آج وہ بچہ صحت مند ہے اور بڑا بھی ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح 18 ایک بڑا موذی مرض ہے جس کا جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور جب اس کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد خود بخود حمل کنسیو بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حمل کنسیو ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کی گروتھ بھی ٹھیک ہوتی ہے اور بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل بہت زیادہ ایک خواتین میں بیماری پائی جاتی ہے جسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں سسٹ کہتے ہیں، یا پانیوں کی تھیلیوں کا بن جانا، اووری کے اندر بن جانا یا اووری کے یوٹرس کے اندر بن جانا۔ تو اس کے مختلف مقامات ہوتے ہیں جہاں پہ یہ تھیلیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کا بھی علاج ممکن ہے، اور یہ تقریباً ہمارے ہربل ٹریٹمنٹ سے تقریباً 15 دن کے اندر یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
इसके बाद एक बहुत बड़ी वजह जो पाई जाती है वो फाइब्राइड्स या रसोलियों का बनना। तो यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर या अंडादानी के ऊपर या किसी भी मकाम पे रसोलियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनकी वजह से ख़वातीन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती और औलाद पैदा करने से कासिर होती हैं। इसी तरह कई ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें किसी किस्म का कोई सिस्ट नहीं होता, उनके पीरियड्स भी रेगुलर होते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई ऐसी बज़ाहिर बीमारी भी नहीं होती। जब उनके टेस्ट लिखे जाते हैं तो उनके टेस्ट भी क्लियर होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, FSH, LH, TSF, THS, ये भी सारे हार्मोन्स उनके जो है वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ऐसी ख़वातीन को जो यूट्रस के जो पट्टे होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो हमल जो है वो रुक नहीं पाता। अगर हमल हो भी जाए तो वो ज़ाया हो जाता है और एक खातून औलाद पैदा नहीं कर पाती। तो जब तक किसी भी बीमारी का या बांझपन हो या कोई भी बीमारी हो, जब तक उसकी सही से तशख़ीस ना की जा सके, उस वक्त तक उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो ये कुछ मालूमात थी बांझपन के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम बात करें तो वो टॉपिक भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूरत के मुताबिक वीडियोस बनाते रहेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।